سوال ہے ابو الحسن تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہیں، بتائیں ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ جواب ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ مہندی کا۔ آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا۔ سوال ہے اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس گناہگار کو پسند کرتا ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے والے نوجوان کو۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زبان۔ ایسا کون سا لفظ ہے جس کو بولے بغیر کوئی فرشتہ زمین سے آسمان پر نہیں جا سکتا؟ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں مڑ سکتا یا اٹھ سکتا۔ سوال ہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ سوال ہے بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کس پیغمبر کی زوجہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟
ذرا بختر ایجاد کی تھی۔ جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ جنت الفردوس میں کل 8 دروازے ہیں۔ حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران کتنا عرصہ رہے؟ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 برس تک زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔ سوال ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم؟ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے کس بیٹی سے ملنے کو جاتے؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ دار علندو میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ 40 سال عمر کی شرط تھی۔ رحمان ایمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال ہے زمانہ جہالیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سلطنت عثمانیہ کا سرکاری مذہب کیا تھا؟ حنفی۔ سوال ہے شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال ہے عہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف لڑی جانے والی مشہور ترین اور سخت ترین جنگ کون سی تھی؟ جواب ہے جنگ بویب۔ سوال ہے غزوہ احد میں کافروں کا سردار کون تھا؟ جواب ہے ابو سفیان، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ جواب ہے حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ سوال ہے کس جگہ پر انسان رو نہیں سکتا؟ جواب ہے خلا میں خلا باز رو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کشش ثقل نہیں ہوتی۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔
کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلہ رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب ہے ظہر کی نماز کے دوران۔ سوال ہے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب ہے جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ غرقت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب ہے سری لنکا میں۔ کیا جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب ہر جنتی کو ملے گی اور اس شراب کا نام کیا ہے؟ جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال ہے مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 83 برس تھی۔ سوال ہے واقعہ شق صدر کتنی بار پیش آیا؟ جواب ہے 4 بار۔ پہلی بار تو یہ واقعہ جناب حلیمہ کے گھر پیش آیا، دوسری بار 10 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں، تیسری بار غار ہیرا میں اور چوتھی بار شب معراج میں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔
مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النعلین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عبداللہ بن قیمہ نے تلوار ماری اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کر دھنس گئی تھی اور دانت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھیں۔ سوال ہے ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل کا پورا نام عمرو بن حشام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدے تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ کا نام ہے۔ سوال ہے اس مسلمان جنرل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب ہے بت پرستی۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے نوازا اور یہ لقب آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے 40 دن کی۔
سوال ہے بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب ہے دبلا پتلا۔ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کیا برتاؤ کیا؟ اپنی اولاد بنا کر رکھا۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ جنت کی 4 نہروں کا پانی کس مشہور جگہ گرتا ہے؟ جنت میں شیریں پانی، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں، اور جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی توانائی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو ان کو ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشہ اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ یہ 4 نہریں ایک حوض میں گر رہے ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا؟ جواب ہے گندم اور جو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے ملاقات کے دوران کیا تحفہ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہیہ جزمی، علامہ علوسی یعنی صاحب روح المعانی اور صاحب تفسیر مظہری نے باروایت ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاہیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بتایا ہے، اور اسی چونٹی نے آپ علیہ السلام کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام تبشہ بی بی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔ سوال ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کا نسلی تعلق کس پیغمبر سے ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر میں بولنا شروع کیا؟ آپ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے۔ سوال ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 12 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کیسے لوٹ کر آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو طالب نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے مرنے والی اونٹنی کا نام عزبہ تھا۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ زبور کب اور کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال ہے، سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔
سوال ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمنی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشی تحریر چلائی۔ عورت حاملہ ہو جائے تو شوہر بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک یا کوئی مدت مقرر ہے؟ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی دیندار و ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال ہے قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ قرآن میں کس عورت کا ذکر آیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ ابن عساکر نے کہا ہے کہ اللہ کے فرمان عدد اون بالن میں بال ایک عورت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دیوی مانتے تھے۔ کتنے دن گھر بند رکھنے سے اس میں جن آ جاتے ہیں؟ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر میں جو در خیبر اکھاڑ کر پھینکا تھا اس کا وزن 800 من تھا۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ مسلمانوں کی روحیں۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ سوال ہے کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔
سوال ہے وہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ سوال ہے کیا آپ اس ام المومنین کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں شرکت فرمائی؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال ہے اسیلمہ قذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کو۔ وطر کو ضائع کرنے والے پر کیا کہا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو آدمی وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب ہے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نماز میں رکوع کے دوران کون سی غلطی کرنے سے نماز نہیں ہوتی؟ نماز میں رکوع کے بعد اور سجدہ سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہوئے قوما اور جلسہ میں سکون سے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے بھی سیدھے نہیں ہوتے اور ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور واجب ادا نہ ہونے سے نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ واللہ عالم۔ کس عورت پر کنگھی کرنا حرام ہے؟ جو عورت عدت میں ہو تو اس کے لیے عدت کے زمانے میں درجہ ذیل باتیں منع ہیں: خوشبو لگانا، کپڑے بنانا، زیور وغیرہ پہننا، سرما لگانا، پان کھا کر منہ لال کرنا، سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ریشمی اور رنگ برنگے کپڑے پہننا، یہ سب باتیں حرام ہیں۔
ہم بستری کے بعد کون سا عمل کرنا حرام ہے؟ اکثر مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے دوستوں کے سامنے اس کے راز فاش کر دیتے ہیں، اور اکثر خواتین اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے شوہر کے راز فاش کرتی ہے۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے راز اور شوہر اپنی بیوی کے راز فاش کرتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ صفا کی پہاڑی سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ جواب ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، عزت والی کتاب۔ اللہ پاک نے کس نبی کو بڑھاپے سے بچنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھانے کا کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹلی کے بغیر ہوں گے۔ پس کھاؤ، انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گنٹھیا کے لیے مفید ہے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کے گیا تھا؟ جواب ہے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ آگ کو۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال ہے، ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ سوال ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے، 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔
بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ سوال ہے پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار۔ سوال ہے جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب ہے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال ہے جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ اپنے والد آزر کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب ہے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاد و قبول کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کی خریداری میں نماز کے اوقات کا دھیان نہ رکھا جس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے تو آپ نے اللہ پاک کو کیسے منایا؟ جواب ہے گھوڑے کو ہلاک کر کے جو نماز کی تاخیر میں وجہ بنا اور خود بھی آنسوں سے بہت روئے تھے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کن 2 فتنوں میں ماہر تھی؟ جواب ہے سنگ تراشی اور فن تعمیر۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں لڑی جانے والی جنگ کا نام بتائیں۔
जंग यरमुक। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कौन सी बेटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी? हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर कितना अरसा तक पोशीदा रखा गया? जवाब है 3 माह तक। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किस अजीम कबीले की इब्तदा हुई? जवाब है बनी इसराइल की। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़ा किस रंग का पसंद था? जवाब है कत्थई माइल सुर्ख रंग का। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 6125 साल बाद पैदा हुए। खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 2 फितने उठे थे, बताएं वो क्या फितने थे? एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। दुनिया में सबसे पहली सालगिरह किस औरत की मनाई गई थी? नमरूद की बीवी की। सवाल है, ज़बूर किस ज़बान में नाजिल हुई? जवाब है, इस सिलसिले में साहिब उम्दतुल कारी ने यह नकल किया है कि कुरान के अलावा तमाम किताबें इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई थी। सवाल है, सबसे पहले माले गनीमत अल्लाह ताला की राह में किसने खर्च किया? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, शेखुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? सूर की आवाज सुनने वालों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहने की नसीहत फरमाई है? सूर की आवाज सुनने वालों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने की नसीहत फरमाई है। अशरा मुबशरा में हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस नंबर पर वफात पाई? 10वें नंबर पर। गारे हीरा क्यों मशहूर है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। सवाल है, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो उसने कत्ल का तरीका कहां से सीखा था, जबकि वो कत्ल का तरीका नहीं जानता था? जवाब है, काबिल ने कत्ल का तरीका इब्लीस से सीखा था। कुरान पाक की कौन सी सूरत अल्लाह ताला से लड़ती रहती है?
قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی صورت جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کسی کے لیے یقیناً اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے، اور اس صورت کا نام سورہ ملک ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب ہے پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ قیامت کے دن جس سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ تین دن سے پہلے۔ کس شے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی؟ ایک درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔ سوال ہے، کس کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب ہے دوسرا کلمہ شہادت میں۔ کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جو شراب پیتا ہو۔ سوال ہے، کس نبی کا نکاح 4 بہنوں سے ہوا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 نکاح اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے ہوئے جو یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، کیونکہ ایک بیوی کی وفات کے بعد دوسری کا نکاح، پھر تیسری اور پھر چوتھی بہن کا نکاح آپ سے ہوا، اور بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی شادی 2 سگی بہنوں سے بیک وقت ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا، واللہ عالم۔ کن 2 باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ سوال ہے، کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سا عمل عورتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال ہے، کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔
سوال ہے لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری، ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ سوال ہے معراج کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کہاں تشریف لے گئے؟ جواب ہے بیت المعمور میں۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نجات دہندہ۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ سوال ہے وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ سوال ہے وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟ جواب ہے موت کا تجربہ۔ سوال ہے وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔